نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام تعریف حمد و ثنا اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ جب قیامت ہوگی تو ساری زمین اس کے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں ہوگی اور 7 آسمان لپیٹ لے گا وہ اپنے داہنے ہاتھ پر۔ وہ جسے عطا کرے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا اور جسے وہ محروم کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً نبیوں کے سردار محمد عربی سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ثنا جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پہ میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، پس پردہ سننے والی ملت کی ماں و بہنوں، جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان ہوا کہ میرے آج کے اس ہفتے واری اجتماع کا عنوان ہے دعائیں کون سنتا ہے۔ دعا کے معاملے میں آج امت مسلمہ دعا کو یوں سمجھنے لگے ہیں کہ دعا ایک وقتی ضرورت کی چیز ہے کہ جب مصیبت آئی تو دعا کرو، جب تنگدستی آئی تو دعا کرو، جب بیماری آئی تو دعا مانگو، جب کوئی کام پڑ جائے تو دعا مانگو۔ حالانکہ شریعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو تعلیمات ملی ہیں، ان تعلیمات میں ہمیں یہ ملے گا کہ دعا روزمرہ کی زندگی میں صبح اور شام، دن اور رات میں، ہر موقع پر کی جانے والی ایک عبادت ہے۔ دیکھیے، اللہ رب ذوالجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلی عبادت آدم علیہ السلام کی جو تھی وہ دعا تھی۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں جیسے روح اور جان ڈالی گئی، اللہ نے جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے جب روح ان کے جسم میں داخل کی گئی تو جیسے آدم علیہ السلام بنتے گئے تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی سکھائی ہوئی دعا الحمدللہ انہوں نے پڑھی، فرشتوں نے ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ تو سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی عبادت آدم علیہ السلام کی جو تھی وہ دعا تھی۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں صبح تو سب سے پہلا عمل جو ہوتا ہے ہمارا وہ دعا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان، ایک ایمان والا جب نیند سے بیدار ہوگا تو سب سے پہلا عمل کیا ہوگا؟ سب سے پہلی عبادت کیا ہوگی؟ نیند سے بیدار ہوتے ہی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اب حاجات اور ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء کی طرف، یعنی ٹوائلٹ میں جب داخل ہوگا ایک مسلمان تو پڑھے گا دعا، ضروریات سے فارغ ہو کر جب باہر نکلے گا تو پڑھے گا دعا، وضو شروع کرتے ہیں تو دعا،
وضو سے فارغ ہوتے ہیں، وضو ختم ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں دعا، گھر سے نکلیں تو دعا، راستہ چلتے ہوئے تو دعا، مسجد میں داخل ہوں گے تو دعا، نماز شروع کرتے ہیں تو دعا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ نماز کے دوران پڑھیں گے دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ رکوع میں جائیں تو دعا، یا تو بندہ کیا کرے گا، اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، یا پھر دعا کرے گا نماز میں بھی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ التحیات میں بیٹھا ہے تو دعا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، دعا۔ تمام قسم کی بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، قلبی عبادتیں اللہ تعالی کے لیے، اور درود ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلوات ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر، دعا۔ تو نماز کے دوران دعا، نماز ختم کرتے ہیں تو دعا، نماز کے اختتام پر دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہ فرمائے تو میں خسارہ اٹھاؤں گا، فاغفر لی، لہذا مجھے معاف فرما دیں۔ نماز ختم کر رہے ہیں تو دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا۔ مسجد سے باہر نکلیں گے تو دعا، کھانا شروع کریں گے تو دعا، کھانے کے ختم پر دعا، کسی مسلمان سے ملاقات کریں گے تو دعا، سواری پر سوار ہوں گے تو دعا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا حقیقت میں عبادت ہے، دعا عبادت ہے، لیکن ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا، نظر انداز کر دیا، اور جب مصیبت آتی ہے تو تب ہم دعا کرتے ہیں، جب بیماری آ جاتی ہے تو دعا کرتے ہیں، جب تنگدستی آ جاتی ہے تو دعا کرتے ہیں، جب کوئی کام بننا ہے تو دعا کرتے ہیں، جب امتحان لکھ چکے ہوتے ہیں اب امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری صبح، ہماری دوپہر، ہماری شام، ہماری رات اور ہمارا دن، کوئی موقع، کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں کوئی دعا کا موقع نہ ملتا ہو، ہر موقع پر دعا ہے۔ اب دعا کے معاملے میں ایک اور ہماری ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہماری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا اس لیے کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے ہمارا کہ دعا اللہ تعالیٰ سنتا نہیں کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام سے یہی شکایت کی تھی کہ ہم گنہگار ہیں، لہٰذا اللہ تعالی ہماری دعا نہیں سنتا، اسی لیے ہم ان بتوں کو پکارتے ہیں، ان بتوں کو ہم ہمارے اور اللہ کے درمیان میں وسیلہ بناتے ہیں، ہم براہ راست ہماری دعائیں اللہ کو نہیں سنا سکتے، اسی لیے ہم اللہ کو ہماری دعائیں پہنچانے کے لیے ان بتوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ کون سے بت؟ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن کریم میں سورہ نوح، سورہ نمبر 71 میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کو پکارتی تھی ان بتوں کا بھی ذکر ہے، یعنی ان برگزیدہ لوگوں کا ذکر ہے جن کے بت لوگوں نے بنا لیے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان بتوں کے ذریعے سے یہ لوگ اللہ کو پکارتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت کیوں دلوں میں نہیں رکھتے؟ اللہ سے کاموں کے بننے کا یقین کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس بات کا تم یقین کیوں نہیں رکھتے؟ تو قوم نے کہا کہ ہم تو گنہگار ہیں۔ تو ان کے جواب میں نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کہا نوح نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر تم گنہگار ہو تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور تمہارے گناہوں کو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری روزگار میں برکت دے گا۔ سارا دنیا کا نظام، انسانی زندگی کا نظام بارش سے ہے۔ بارش رکی ہوئی، اب تم اگر اللہ سے بارش چاہتے ہو تو استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ انہ کان غفارا، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور تمہارے لیے موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہارے مال کو بڑھائے گا اور تمہیں بیٹے دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے باغات کو، تمہارے کھیتوں کو ہرے بھرے کر دے گا، اس میں اناج، ترکاریاں اور پھل دے گا، تمہارے لیے روزی میں بڑھوتری کرے گا، تمہاری روزی میں برکت دے گا، اور تمہارے باغات میں، تمہاری بستیوں میں، تمہاری ضرورت کے تحت تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر کیوں یقین نہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہمارے درمیان میں، امت مسلمہ کے درمیان ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری دعائیں تو اللہ قبول نہیں کرتا، لہٰذا ہم کسی آستانے پہ جا کر، کسی برگزیدہ اللہ کے مقرب، اللہ کے چہیتے، اللہ کے ولی کے پاس جا کر ہم اپنی دعائیں اللہ کے پاس قبول کروائیں گے۔ ایسا ہی عقیدہ ہے جیسے کہ قوم نوح کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو بت پرست ہیں، مشرک ہیں، ایسے لوگوں کی بھی اللہ نے دعا قبول فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ آیت سورہ نمبر 29 سورہ نمل کی آیت، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 ہے۔ سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ مشرک سمندر یا پانی کا سفر کرتے ہیں، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، جب ان کی کشتی ڈولنے لگتی ہے اور کشتی کے ڈوبنے کا ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو یہ لوگ اس وقت ان بتوں سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے ان بتوں کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، بتوں کو پھینکتے ہیں اور بتوں سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دعا کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے، تیرے سوا کون مدد کرنے والا ہے، لہٰذا اے اللہ ہماری مدد فرما اور اس مصیبت میں سے ہم کو بچا اور ہم کو جو ہے ڈوبنے سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نَجَّاهُمْ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، تو ہم ان کو اس مصیبت میں سے ڈوبنے سے بچا کر زمین پر لے آتے ہیں، خشکی پر ڈوبنے سے بچا کر ہم انہیں کنارے پر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ مستقبل کی باتوں کو جاننے والا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا،
اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے کہ یہ لوگ سمندر میں سے بچانے کے بعد، ان کو خشکی پر لے آنے کے بعد، زمین پر اترنے کے بعد یہ لوگ فوراً شرک کریں گے، اس کو جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کو اس مصیبت میں سے نکال لیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان بت پرستوں کی، ان مشرکوں کی دعائیں سننے والا، کہ اللہ ہماری مسلمانوں کی دعا نہیں سنے گا؟ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی دعا نہیں سنے گا اللہ؟ کیسا ہمارا عقیدہ، کیسے ہماری ذہنیت بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوچھا، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے پوچھا، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، بھلا بتاؤ تو بے کس دل کی فریاد کو کون سنتا ہے؟ پریشان حال کی فریاد کو کون سنتا ہے؟ کون اس کی پکار کو سنتا ہے؟ کون اس کی مصیبت میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اور اس کو اس مصیبت سے نجات دے کر، اس مصیبت میں سے نکال کر زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کون ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی دعاؤں کو سنتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی مصیبت سے بچاتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی روزیاں دیتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں پوچھا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو، تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بہت ہی سادے انداز میں، بہت ہی سیدھے انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی دعاؤں کو سنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہارے مسائل کو حل کروں گا، تمہاری مصیبتوں کو دور کروں گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کروں گا۔ تمہیں کیا چاہیے تم مجھ سے مانگو، اللہ فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بندہ میری عبادت سے منہ موڑے، ناک بھویں چڑھائے، روگردانی کرے، سرکشی کرے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میں ان قریب اس کو جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ان قریب اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ دعا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام آ کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ ہم اپنے رب کو کیسے پکاریں؟ زور سے پکاریں آواز دے کر، یا آہستہ آہستہ چپکے چپکے پکاریں؟ ہمارا رب کیسا ہے، کہاں ہے، کیسے سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت آئی اپنے بندوں پر، بڑی میا آئی اپنے بندوں پر، بڑا رحم آیا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ سے پوچھ رہے ہیں، میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مجھے چاہیے، کیا فرماتے اللہ تعالیٰ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو بے شک میں ان کے قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کریں، چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانیں، میرے احکامات کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں،
اور مجھ پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تو کیا، اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تمام بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ براہ راست اللہ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کی جائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے جو نہیں مانگتا۔ مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم دنیا میں دیکھیں گے کہ ہم مخلوق سے اگر مانگیں گے، اگر اللہ کے بندوں سے ہم مانگیں گے، ایک بار مانگیں، دو بار مانگیں، تین بار مانگیں، بار بار مانگنے پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دو بار مانگنے پر، ہاں دو سے تیسری مرتبہ اگر مانگیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور بندے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ بھائی ایک 500 روپے تو دیو نا، ایک بار دے دے گا، دوسری مرتبہ پوچھیں گے ایک 500 روپے ہے کیا ادھار، ایک 2 دن میں لوٹا دیتا ہوں میں، تو صورت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ مانگے تو نہیں ہے بول دیتا ہوں، کیا بار بار مانگ رہا بھائی نے، ایسا۔ تو بندے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہوتا ہے، بندے نہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ ملو، آپ مل کے جو ہے بیٹھو، اچھی بری باتیں کرو، لیکن مانگو نہیں تو خوش ہوتا ہے، ارے کتنا اچھا دوست ہے بھائی۔ نہیں مانگنے سے بندے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کھلے الفاظ ہیں حدیث کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، وَإِذْ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا یہ گمان ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگا جاتا ہے، جبکہ ہم ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اے میرے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ ہر نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم نے یہ نہیں پڑھا نماز میں کہ اللہ ہم آپ سے بھی مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں، ہم نے یہ نہیں پڑھا نماز میں کہ اللہ ہم آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے بھی مدد چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتنی بری بات ہو جائے گی، کتنی بری بات ہوگی کہ بندہ اگر اللہ سے یہ کہے کہ اللہ میں آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں، آپ سے بھی مدد چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے یوں کہے کہ آپ بھی میرے شوہر ہیں، کوئی بیٹا اپنے باپ سے یوں کہے کہ آپ بھی میرے باپ ہیں، تو ایسے ہی کتنا ناگوار گزرے گا، کتنی حیا آئے گی، کتنا برا لگے گا کہ کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ آپ بھی میرے شوہر ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، ہم نماز میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اور دعا جو مانگی جائے اللہ سے، وہ خالص اللہ سے مانگی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہم کو یہ تعلیم دی ہے، اور دعائیں کبھی جلد قبول ہوتی ہیں، کبھی دیر سے قبول ہوتی ہیں، لیکن قبول تو ہوتی ہیں۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو اس دعا کا بدل آخرت میں ہم کو ملتا ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بندے سے خطاب کر کے فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، لیکن اس دعا کی قبولیت کے آثار اور نشانیاں دنیا میں تجھے نظر نہیں آئیں، تو بندہ یاد کرے گا اور کہے گا ہاں میں نے دعا تو مانگی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دعا کی وجہ سے، وہ دعا تمہاری دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی لیکن اس کا بدل آج تمہیں جنت میں فلاں نعمت کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے۔ وہ دعا جو تم نے کی تھی
وہ دنیا میں قبول نہ ہوئی جس کی وجہ سے آج تمہیں دنیا میں موتی کا محل دیا جا رہا ہے، تمہیں دودھ کی نہر دی جا رہی ہے، تمہیں بہترین میٹھے پانی کی نہر دی جا رہی ہے، بہترین سایہ دیا جا رہا ہے، یہ نعمتیں دی جائیں گی، تو بندہ آرزو کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ دعائیں کبھی جلد قبول ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد پیادہ پا تھے، یعنی پیدل ہی سفر کر کے گئے تھے، تھکے ہوئے تھے، پاؤں زخمی تھے۔ اس کے بعد جب مدین پہنچے تو وہاں پر جنگل میں کچھ چرواہے اپنی بکریوں کو لے کر گھاٹ پر یعنی کنویں پر پانی پلانے کے لیے پہنچے، اور 2 لڑکیاں بھی وہاں پہنچی۔ اب پہنچنے کے بعد وہ لڑکیاں شرما کر ایک پرے ہٹ کر بازو میں کھڑی رہیں، اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے خطاب کر کے فرمایا، کیوں تم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ تو لڑکیوں نے کہا کہ یہ ان مردوں کے درمیان میں جا کر ہم کہاں لڑکیاں پانی پلاتی، اسی لیے ہم حیا کی وجہ سے بازو کھڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ چرواہے، بکریاں چرانے والے جو مرد تھے، انہوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر کنویں کا منہ پھر سے ڈھک دیا، کنویں کو پھر سے بند کر دیا۔ بڑی چٹان تھی وہ، ان مردوں نے اس کو بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکیاں کھڑی رہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے بکریوں کے لیے کنویں کا پتھر ہٹا دوں؟ تو لڑکیوں نے کہا ضرور ہٹائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر ہٹایا تو لڑکیوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد پھر وہ لڑکیوں نے بھی پانی پیا اور ہاتھ منہ دھوئے اور چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی پیا اور ہاتھ منہ دھوئے اور کنویں کا ڈھکن بند کر دیا، اور وہاں پر ایک سایہ دار درخت تھا، وہاں بیٹھ گئے۔ قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ موسیٰ نے جب پانی پیا تو فارغ ہونے کے بعد ایک چھاؤں کی طرف گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا کی، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، اس وقت میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، آپ مجھ پر جو بھی نعمت نازل فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ تو اس وقت بھوک ستا رہی تھی، پیاس ستا رہی تھی، گھر نہیں تھا، مکان نہیں تھا، بیوی نہیں، بچے نہیں، کچھ نہیں تھا، تنہے تنہا تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے فوراً قبول فرمائی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکی اپنے گھر پہنچنے کے بعد لڑکیاں اپنے ابا سے کہتی ہیں، شعیب علیہ السلام سے، کہ ابا جان، ایک نوجوان جنگل میں ہم کو ملا، بہت بہادر اور امانت دار تھا، اس لڑکے نے، اس نوجوان نے ہماری مدد کی، ابا جان کیوں نہ اس نوجوان کی اس بہادری اور ہماری مدد کرنے کی وجہ سے کیوں نہ آپ اس کو انعام دیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ، جا کر اس نوجوان کو بلا لاؤ۔ اس طرح سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئی اور کہا کہ ابا نے آپ کو بلایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں آگے چلوں گا، تم پیچھے سے راستہ بتانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں۔ لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کیا تعریف کی، کہا کہ بہادر بھی ہے اور امانت دار بھی۔ بہادر اس لیے کہ اکیلے کئی آدمی جس پتھر کو ہٹاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ امانت دار کس لیے کہا، اس لیے کہ جب لڑکیوں سے بات کرتے موسیٰ علیہ السلام، گفتگو کرتے تو نگاہوں کو نیچی رکھ کر بات کرتے تھے۔ اب اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام کی گفتگو ہوئی، تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم ہمارے پاس نوکری کرنا پسند کرو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ضرورت مند ہوں، میں اس وقت بے روزگاری تھی، بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے اب روزگار سے لگنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، میں آپ کے پاس نوکری کے لیے تیار ہوں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہمارے پاس 10 برس تک بکریاں چراؤ گے تو ہم تمہیں اپنی لڑکی نکاح میں دیں گے، اور تمہیں تحفتاً یا ہدیتاً
بکریاں بھی دیں گے اور رہنے کے لیے مکان دیں گے, کھانے کے لیے کھانا دیں گے. تو تھوڑی ہی دیر میں اللہ نے دعا قبول فرما لی, اور ہوا کیا؟ نوکری بھی ملی, نکاح بھی ہوا, رہنے کے لیے مکان ملا, کھانے کے لیے روزگار, ساری چیزوں کا اللہ نے انتظام فرما دیا. کبھی کبھی اللہ تعالی فوراً ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اور کبھی دیر بھی کر دیتا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے, کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ کس کی دعا ہے؟ یہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یہاں پر نقل کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, ربنا وبعث فیہم, اے اللہ انہی میں سے ایک رسول ان میں اٹھا جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے, ایسا ان میں برگزیدہ رسول ان میں بھیج کہ جو آیتیں تیری انہیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی بات سکھائے اور ان کا تزکیہ کریں. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء, نبیوں کے باپ ہیں, برگزیدہ نبی ہیں, برگزیدہ پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے کب قبول فرمائی؟ 3,500 سال کے بعد. 3,500 سال کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ پتا چلتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو جلد قبول کرتا ہے, کبھی دیر سے بھی قبول کرتا ہے, یا دعا قبول نہ ہو تو اس کا بدل آخرت میں ملتا ہے, ذخیرے کی شکل میں ملتا ہے. اب ہمارے پاس جلدی کرتے ہیں لوگ, دعا مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, اور دعا قبول نہ ہو تو دل چھوٹا کر لیتے ہیں, نروس ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں. ارے ہماری تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا, لہٰذا ہم کسی کے پاس جانا چاہیے, کسی کے پاس جانا چاہیے. دیکھیے لوگوں کے خیالات کیسے ہیں, ان باتوں سے پتا چلتا ہے. قوال کہتا ہے, ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح, لب پہ جاری اللہ اللہ, کہتی ہوئی پہنچی بیت اللہ, اور پکاری اے میرے اللہ, تو گدا کو جو نوازے تو شہنشاہ بنے, اور یتیموں کو جو چاہے تو پیمبر کر دے. تو آواز آئی, قوال کہتا ہے آواز آئی پگلی, میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے, میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے, یعنی اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. قوال کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ساری مخلوق, سارے انسان, سارے جنات, سب کے سب ایک وقت میں اللہ کو پکاریں اور ہر کوئی اپنی خواہشات کے مطابق اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی خواہشات کو پورا کر دے, تمام مخلوق کی اللہ خواہشات کو پورا کر دے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سوئی کے ناکے میں پانی ٹھہرتا ہے, اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. لیکن یہاں پر قوال کہہ رہا ہے کہ میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے, اللہ کی طرف سے یہ کہہ رہا ہے. یعنی گویا اللہ تعالیٰ اس مانگنے والی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے پگلی, میرے پردے میں, میری کعبۃ اللہ کے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جا جو تجھے لینا ہے لے محمد کے شہر میں. مشہور قوالی ہے یہ, محمد کے شہر میں, محمد کے شہر میں, یہ مشہور قوالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا قوال کہتا ہے, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے بھی دن سنور جائیں گے, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں, حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے اگر خالی ہم جائیں گے. کیسے الفاظ ہیں دیکھیے, یعنی اللہ کے در پر ہونے کا یقین نہیں, اللہ سے مانگنے کا یقین نہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حاجات کو مانگنا سکھایا جا رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ بھئی اللہ سے مانگو تو کہیں گے کہ بھئی ان کو تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ان کے اندر محبت نہیں ہے. حالانکہ یہ جو عقائد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں
مشرکانہ عقائد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات نہیں ملے گی آپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسی تعلیمات نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ نہیں سکھایا کہ تم اللہ سے مت مانگو، مجھ سے مانگو، یہ نہیں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا قوال کہتا ہے بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، اور بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ تو گویا دعائیں، حاجات، ضروریات، مصیبتوں کو ہٹانا، یہ گویا اللہ سے نہیں، اللہ کے غیر کسی سے بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا۔ ایسا عقیدہ، ایسی فکر، ایسی ذہنیت بنائی اور بنی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات میں یہ فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دعا عبادت ہے، تو دعا اللہ سے مانگنا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ پہنچتی ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے نیچے زمین پر تشریف فرما ہیں، آپ کی وفات ابھی نہیں ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما ہیں، ایک صحابیہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، میرے شوہر غصے میں آ کر مجھ سے طلاق کہہ بیٹھے ہیں۔ کیسی طلاق؟ وہ زمانے جاہلیت والی طلاق کہہ بیٹھے ہیں۔ کون ہے وہ صحابیہ؟ خولہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان میں کچھ ہوا، ہونے کے بعد شوہر نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ تیری پیٹھ تو میری ماں پیٹھ جیسی ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہہ دیا کہ تیری پیٹھ تو میری ماں پیٹھ جیسی ہے۔ اب جب غصہ ختم ہوا تو ندامت کی وجہ سے، شرمندگی سے خود نہیں پہنچے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اپنی بیوی کو بھیجا۔ بیوی نے آ کر کہا اللہ کے رسول، میرے شوہر نے غصے میں مجھ سے کہہ دیا کہ تیری پیٹھ تو میری ماں پیٹھ جیسی ہے۔ اب اللہ کے رسول، اب آپ ہی بتائیے اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو ہو چکا سو ہو چکا، جاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں، چلی جاؤ، اب جب کہہ دیا ہے تو ہو گیا ہے، جاؤ۔ پھر وہ دوبارہ اصرار کرنے لگی، بار بار اصرار کرنے لگی، اللہ کے رسول کچھ کیجئے نا، آپ کچھ کیجئے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، جب کہہ دیا ہے تو ہو گیا ہے۔ اب وہ صحابیہ خولہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عمر کی صحابیہ ہیں، ان کے شوہر بھی بزرگ بڑی عمر کے ہیں۔ اب وہ آنکھ سے آنسو بہاتی ہوئی اللہ سے فریاد کرنے لگی، وہیں بیٹھی رہی اور اللہ کو پکارنے لگی، من ہی من میں اللہ سے دعا کرنے لگی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر، آپ کے ماتھے پر پسینہ پھوٹنے لگا اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے خولہ بنت مالک کو، یعنی اس خاتون کو چپ کرایا، خولہ چپ بھی کر، دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے تیرے ہی بارے میں نازل ہو رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، وحی کے آثار ختم ہوئے، تو فرمایا عائشہ وہ خاتون جو سوال کرنے آئی تھی کہاں ہے؟ اللہ نے اس کے بارے میں وحی نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، مشہور صورت ہے، وہاں سے صورت شروع ہوتی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو خاتون تم سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی، اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا، اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا۔ اب بتائیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کو کہہ رہے ہیں اور وہ خاتون چپ کے دل میں کچھ اللہ سے پکار کر کہہ رہی ہے، اللہ کو گڑ گڑا رہی ہے۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں غور سے سننے کے لیے متوجہ ہوئی کہ خولہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اللہ نے خولہ کی بات کو سن لیا، خولہ کی دعا کو اللہ نے سن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے وقت کے رسول پر وحی نازل فرما دی۔ اور یہاں پر قوال کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عورت کے لیے جو اللہ کی طرف لپک رہی تھی، اللہ نے یوں کہہ دیا کہ میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جا جو لینا ہے لے محمد کے شہر میں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں ایک ڈھال بنا کر مشرکانہ عقائد کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، جبکہ دعا خالص اللہ سے مانگنی چاہیے اور دعا سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، اللہ سے مانگو تو ادب کے ساتھ مانگو اور انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر ان کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کر دیتا ہے، اگر اس کے حق میں وہ چیز بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل کچھ عطا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات میں سے یہ کہ دعائیں اللہ سے مانگنے میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کو جب پکارو دعا کرو تو خالص اللہ سے مانگو۔ دوسرا یہ کہ حرام کھانے پینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ حرام کھانے پینے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعا کرنے کے لیے وضو کرنا بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دعا کی گزارش کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس کے بعد آپ نے دعا کی۔ دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی مستحب ہے، اور دعا سے پہلے اللہ کی تعریف حمد و ثنا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے حق میں استغفار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو حاجات ہوں ضروریات ہوں وہ مانگنا چاہیے۔ دعا میں زیادتی سے اجتناب کرنا چاہیے، دعا میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، معلق قسم کی دعا نہیں کرنا چاہیے، کامل یکسوئی اور یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، خشوع خضوع اور حضور قلب کے ساتھ دعا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی دعا تو کر رہا ہے لیکن خیالات کہیں اور پھر رہے ہیں، دل دماغ کہیں اور ہے، ایسا نہ ہو۔ انکساری کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، ہلکی آواز سے دعا کرنی چاہیے، دعا میں اصرار کرنا چاہیے، یعنی دعا کو بار بار مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کوئی خاص بات ہوتی تو اس کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ دعا کے لیے جامع کلمات استعمال کرنا چاہیے، اور نیک اعمال کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر دعا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی ہے، یہی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ افضل وقت اور افضل جگہ پر دعا کرنا دعا کی قبولیت میں بہتر ہوتا ہے۔ خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے دعا کرنا چاہیے، تاکہ مصیبت کے وقت بھی دعا کرنے پر ہماری دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی سنت سے ثابت ہے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی دعا کرنا درست اور جائز ہے۔ دعا کرنے کے بعد دعا کے اختتام پر چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل صحیح احادیث سے نہیں ملتی ہے، اور دعا کرنے میں گڑ گڑا کر دعا کرنا چاہیے۔ بہت سارے مواقع ہیں، جیسا کہ جنگ بدر کا موقع ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کی مدد فرما، یہ ایمان والے ہیں، تیرا نام لینے والے ہیں،
اے اللہ ان کی ضرور مدد فرما، اے اللہ اگر ان کی تو مدد نہ فرمائے تو کون ان کی مدد کرے گا. اس طرح کے کلمات، اے اللہ تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ تو اللہ ہے، اے اللہ اگر تو عطا نہ کرے گے، اے اللہ تو اگر معاف نہ کرے، اے اللہ تو اگر نہ دے تو بتا ہم کس کے در پہ جائیں گے، تیرے سوا کون سا در ہے. یہ مانگنے کا طریقہ ہے، یہ ایک محبت سے پکارنے کا طریقہ ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، وان لم تغفر لنا اگر تو معاف نہ کرے تو، اے اللہ اگر تو معاف نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ کون سا در ہے جہاں پر جا کر کس کو پکاریں گے تیرے سوا. کیسا محبت کا انداز ہے. دیکھیے لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو ہم جب اللہ سے مانگیں تو پورے یقین کے ساتھ مانگیں اور گڑ گڑا کر مانگیں، چونکہ گڑ گڑا کر مانگنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگو، چپ کے مانگو. اور چھپ کر مانگنے والی دعا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ سے دعا مانگے اور آنسو بہنے لگے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، کیا بہترین بدل عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. چھپ کر مانگنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں، کیونکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، تم اپنے رب سے دعا مانگو خوف اور امید کے ساتھ، لالچ کے ساتھ اللہ کو پکارو. لالچ کے ساتھ مانگنا چاہیے، جنت کا لالچ ہو، جہنم کا خوف ہو، اللہ کا خوف ہو. اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں اور لالچ کے ساتھ پکاریں اللہ تعالیٰ کو. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہیں وہ لوگ جو گڑ گڑا کر مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے، بے شک محسنین اللہ کی رحمت سے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ہونے کا یقین عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جنتوں میں ٹھکانہ عطا فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک رکھے، ایمان پر رکھے اور خاتمہ کرے تو اللہ تعالیٰ خیر و خوبی کے ساتھ اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللہ